अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप किस शहर से, किस सिटी से मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मुझे सुनकर बहुत खुशी मिलेगी। और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स और मेरे शॉर्ट वीडियोस कैसे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल को। नावल का नाम है आलम रोया बाय तहरीम अरशद और एपिसोड है 55। तुम्हें पता है अब्दुल रफ़ीक कहाँ रहता है? हाजरा बेकल हुई अब्दुल तवाब से पूछ रही थी। सुलेमान मुस्तफ़िज़ शाज़ का नंबर मिला रहा था, पर वो किसी ऐसी जगह पर था जहाँ उससे राब्ता नहीं हो पा रहा था। अब्दुल तवाब ने बताया, तुड़ी वाली गली में रहता है। क्या कहा? उसने भौं चुकाया। उसी गली के पहले घर में मैं शाज़ को ख़त भेजा करती थी। आकर पता किया तो किसी ने बताया कि वहाँ कोई शाज़ नहीं रहता। अब्दुल तवाब ने सर खुजाया। हाँ, वो उसका घर था और उसने किराए पर दे दिया था। हाजरा ने ज़ोर का उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। अब्दुल तवाब का दिमाग खौल उठा। सुलेमान रिसीवर रखते हुए चौंका। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब्दुल तवाब ने लब खोले। सामने चारपाई पे बैठे बख्तरवा ने नफ़ी में उंगली हिलाई तो लब भींच कर जब्त कर गया। वो सोचने लगी। उसने बालों में हाथ फेर कर लंबा किया। सबसे पहले तो नजीब पहलवान से बात करते हैं, उनसे कहेंगे हमें पहरे के लिए अपने 2 बंदे दे दें। शाज़ को डॉक्टर ने बहुत स्ट्रॉन्ग दवा दी है। बख्तरवा उसे टहलते हुए देख रहे थे। और कम से कम उसका 7 घंटे सोना लाजिम है, नहीं तो उसका सर दर्द करता है। वो सांस लेने के लिए रुकी। अब क्या करूँ? अय्यारियाँ ना करूँ तो कहाँ से खर्चा निकालूँ? ये भी ज़रूरी है। इस सब की वजह से ये सब करती हूँ, वरना कोई शौक़ नहीं मुझे। अब्दुल तवाब ने उसकी हम कलाई पर बख्तरवा को इशारा किया। हम कलामी पर बख्तरवा को इशारा किया। नफ्सियाती मरीज़। बख्तरवा ने चिढ़कर लब भीजे, हाथ हवा में झुलाया। कभी बस भी कर दिया करो। वो इशारों की ज़बान में बात कर रहे थे। वो बख्तरवा के पास आकर चारपाई पे बैठी। उसने एक ठंडी आह भरी। मैंने उसे ख्वामखा सुना दी। कुछ खा लो बेटी। वो उसके लिए मुतफक्किर थे। हलक से नहीं उतरेगा दाजी, वो कर्ब से कह पड़ी थी। अब्दुल तवाब उससे कहने लगा, तुम इत्मीनान रखो। हाजरा की थकान से पलकें उठी। चेहरे पर इंतहा की थकावट थी। वो नहीं थकी थी, रवैयों और अपनों ने उसे थका दिया था। मैं देखने जाता हूँ, तुम खाना खाओ और थोड़ा आराम कर लो। अब्दुल तवाब जाने लगा। सुलेमान ने अफसोस से उसे देखा और फिर गला खंकार कर हाजरा के सामने सीना तान कर चलाया। तुमने ख्वामखा मेरे बाव को चपेड़ करवाई। हाजरा ने घूर कर उसे देखा। बख्तरवा ने उसे घूरा। अब तुम्हें पड़ जाएगी, सुलेमान चबा चबा कर बोला। नानी कसम करे, नवासा चट्टी भरे। ताया अब्बा का गुस्सा उन्हीं पर निकालो, समझी? हाजरा ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी। अल्लाह, मैं क्या करूँ इस दिल का। सरमा की सफाकी में उसके जलते हुए दिल की लौ फड़फड़ाने लगी थी। ये शाज़ को बार बार माफ़ कर देता है, ये इसे 1000 बार माफ़ कर देता है। मैं जानती हूँ वो मुझे इस्तेमाल करता है, फिर भी मेरा दिल हर मर्तबा उसके लिए सब्ज 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 बत्ती क्यों दिखाता है। बख्तरवा बावर्ची खाने की जानिब देखते हुए कहने लगे, नीलोफर कुड़ी के लिए रोटी लेकर लेकर आ। बख्तरवा ने उसका सर छूते प्यार से कहा, चल पुत्र, रोटी तो खाना, रोटी तो खाना। उसने एक ठंडी आह भरी। अच्छा दादी, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनवाई है। उसने धीरे से सर हिला दिया। क्या है खाने में? सुलेमान उसके साथ आ बैठा। करेले कीमा? उसने झट से पूछा। ज़्यादा टमाटर तो नहीं डाले ना? मैंने बताया था ना, मुझे मुझे गर्द हो जाता है, मादे का मसला। मैं ज़्यादा टमाटर खा लूँ तो मुझे स्लीप स्लिप एपनी होता है और मैं रात को सो नहीं सकती क्योंकि मेरा दम घुटता है। बख्तरवा ने उसे इत्मीनान दिलाया। नहीं नहीं बेटी, फ़िक्र मत करो, कुछ ज़्यादा नहीं डाला। अच्छा और वो खामोश हो गई। टेलीफोन की घंटी बजी। उसने चौंक कर सामने देखा। शाज़ होगा। वो दौड़कर टेलीफोन स्टैंड की जानिब आई। वो रिसीवर उठाने लगी तो सुलेमान ने हिदायत की, कुछ ज़्यादा मत बोलना। वो खफा हुई। मुझे मत बताओ। उसने रिसीवर उठाया और कान से लगाया। उसने गहरी सांस ली। उसकी निगाहें फिरी। हेलो, कैसी हो फोक्सी? उस पार वो ढाबे पर बैठा हुआ था। सामने अब्दुल रफ़ीक बैठा था। ढाबे पर खाने का वक्त चल रहा था। गर्दोपेश कोई ऐसी चारपाई नहीं थी जो खाली थी। बेड़े अफरा तफरी में लोगों का ऑर्डर लेकर आ रहे थे। क्या कर रही हो? हाजरा ने जब से लब दबा ली और सोचने लगी, कैसी हूँ मैं, क्या कर रही हूँ। हेलो। उस पार उसने राब्ता चेक करने के लिए पूछा था। उसने एक गहरी सांस ली। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। उसके शुक्र पर शाज़ की आंखें फैली। और अभी मैं खाना खाने लगी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? शाज़ ने चारपाई के धागे को छूकर सामने पड़ी खाली प्लेट को देखा। बस अभी खाना खाया है। हाजरा की हैरत से आंखें खुल गई। इसने खाना भी खा लिया? वक्त रवा उसकी पुश्त पर
बगौर देख रहे थे। सुलेमान तजस्सुस से आगे चला आया। चिड़े खाए हैं मैंने, तुम्हें तो पता होगा, खाने में हमारे शहर की चिड़े पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। चिड़े स्पैरो यानी महफूज होने की अलामत। चिड़े अपनी जिम्मेदारियां बांटते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। वो सुलह करना चाह रहा था, वो अपनी इतला दे रहा था। मजीद हाजरा से ज़ब्त नहीं हुआ और उसने ठग से रिसीवर रख दिया। अरे, सुलेमान उसके करीब पहुंचते बेख्तियार बोला था। हाजरा गज़ब से पलटी। बखरवा ने खौफ से उसे देखा। वो चारपाई की जानिब चली आई। बिल्कुल ठीक है, वो चिड़े खाए है उसने ये बताने के लिए फ़ोन किया था मुझे। वो चारपाई पे चढ़ी और आलती पालती मार कर बैठ गई। लेकर आए खाना, मैं पागल हूँ, यहाँ भूखी मर रही हूँ। सुलेमान वहीं खड़ा चेहरे के जाविये चीनी की उसे देख रहा था। उन्होंने ये इसलिए किया ताकि तुम भी खाना खा लो, आगे से वो तरारी से बोली। पर उसने तो खा लिया ना। बकरवा हंस पड़े। तो खाने का क्या कसूर। नीलोफर बाहर सीनी लेकर आई। उसने उसके सामने झुककर सीनी रखी। उसने एक नज़र बगौर सीनी को देखा और अब हाजरा को। वो मुस्कुरा कर पलट गई। हाजरा कुलसने लगी। ख्वामख्वाह मैंने अब्दुल तवाब को थप्पड़ मार दिया। दाजी, मुझे इतनी फिक्र हो रही थी, सरदार ने उससे दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। वो अब ऐसे कैसे बाहर जा सकता है। जवाबन उन्होंने कहा, मर्द की मर्दानगी इसी चीज़ में है कि वो बाहर निकलकर बहरान का सामना करे। चार दीवारी की छूट तो औरत को दीन ने दी है, इसलिए हर काम पर तुम औरतें खामोश हो जाती हो, पीछे हट जाती हो, दिल मार लेती हो। ये तुम लोगों की फितरत में है, मर्द की नहीं। हाजा ने सर झुकाया, निवाला तोड़कर खीर से लगाया। बखरावा के लबों पर तबस्सुम आया। बचपन में भी तुम ऐसे करती थी। वो निवाला मुंह तक ले जाने लगी। सालन ज़्यादा पसंद नहीं था। मीठे से रोटी खाती थी, डब्बों से गुड़ और चीनी चुरा चुरा कर खाती थी। अपनी दादी से मीठा अंडा बनवाती थी और अपने बाप से खेतों से गन्ना मंगवाती थी। उसे निवाला गले से उतारा। शास का बिल्कुल उलट है, उसे मीठा नहीं पसंद। सुलेमान हुनूज वहीं खड़ा था। मेरा ख्याल है तुम उनसे नाराज़ हो। हाजरा की ज़रा आंखें फैली। उसने घूर कर उसे देखा। क्यों तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो और कुछ करने के लिए नहीं है? जाओ बस्ता लेकर आओ, तुम्हारी किताबें देखूं। वो गुस्सैली नज़रों से उसे देखकर सर झुकाते निवाला तोड़ने लगी। उसकी झड़क पर बख्तरवा ने सुलेमान को जाने का इशारा किया तो वो नाक सुकेड़ कर ज़ोर ज़ोर से पैर ज़मीन पर मारते हुए जाने लगा। सही कहता है ताबा। हाजरा ने फ़ौरन उसे देखा। शाज भाई सफदरताया की औलाद क्या निकल आए। उसने रोटी चबाते हुए माथे पर बल डाले। ज़रूरत से ज़्यादा ही पूछा जा रहा है इसको, हूँ। और वो उसकी ज़बान दराजी पर हक्का बक्का रह गई। कितनी ज़बान चलने लग गई है आजकल के बच्चों की। वो ज़बान दराजी की इब्तदा था। बच्चों को लाख पीट लिया जाता, कुछ न कुछ ज़बान से फिसल जाता था। रात के गहरे होते ज़मस्तानी हवा में भी शिद्दत पैदा हो गई। हाजा सर्दी से हाथ मलते सहन में टहल रही थी। बख्तरवा सो चुके थे। सुलेमान चारपाई पे बैठा उसे ही देख रहा था। अब्दुल तवाब दोपहर से शास को ढूंढने निकला हुआ था। सीने में उसे जलन महसूस हो रही थी और गले में एक सनसनी सी मच रही थी। वो मुसलसल लब काट रही थी कि ग्रिड की पहली अलामत उसके पपोटों पर हुनूदगी उतर रही थी। उसने आंखें मूंद कर जंबाई ली और मुंह के करीब हाथ किया। सीना उसका भारी हो रहा था। एकदम आंखें खुली। वो गाहे बगाहे से गेट की जानिब देखती। गले की जानिब तेजाबियत महसूस हो रही थी। एसिड रिफ्लूक्स। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी मगर वो शास की मुंतज़िर थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कुछ ही देर में उसकी तेजाबियत उसके लिए सांस लेने में भी दुश्वारी पैदा करने वाली थी। सर्दी के सबब रात के वक्त गलियां सुनसान थी। उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर रुकी। चलिए अपने ससुराल। गेट के बाहर से उसे अब्दुल तवाब की आवाज़ सुनाई दी। हाजरा की आंखें फैली। वो मेरा नहीं, तुम्हारी बहन का ससुराल है। सुलेमान उठने लगा। हाजरा फिलफौर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दहली ने बैड ग्राउंड से टेक हटाई। बाजी, तुम क्या वो पलंग पर आकर बैठी। ये तुमने क्या किया। वो पलंग पर आकर बैठी और खुमार आवारी में बोली, नींद आ रही है मुझे। उसने पास पड़ा पीतल का जग उठाया और सीने में उल्टा करके रखा। ग्लास उठाकर पानी उंडेलने लगी। तहलील पुतलियां सुकेड़ कर उसे देख रही थी। तुम इतनी बचकाना तो नहीं थी बाजू। सुलेमान ने बाहर का गेट खोला। अब्दुल तवाब तेजी से अंदर आया। आज तो मर गए सर्दी में। सुलेमान ने घूर कर उसे चुप रहने का इशारा किया। चुप। शाह अंदर दाखिल हुआ और उसने सरगोशी करते हुए पूछा, हाजरा सो गई? जवाबन सुलेमान खामोश रहा। उसने सुलेमान को कमर और टांगों से पकड़कर उचकाया। सुलेमान की खौफजदगी के आलम में चीख निकलते हुए रुकी। आह! शाज ने सफाकी से देखते हुए उससे पूछा, बताओ सो गई वो? सुलेमान लर्जा अंग्रेज़ अंदाज में उसे देखते खौफ था कहीं वो उसे गिरा ना दे।
शाज़ भाई, शाज़ ने उसे ऊंचा किया। वो चीखने लगा मगर बकरवा की वजह से खामोश हो गया। आहा, मुझे नहीं पता। शाज़ उसे उठाकर आगे आया और सहन में दाखिल हुआ। वो तहलील के कमरे की जानिब जाने लगा। उसने सुलेमान को देखा। सुलेमान ने दरवाजे को देखते हुए पुतलियां सुकेड़ ली। उसने बहुत सी खटखटाने का इशारा किया। सुलेमान ने माथे पर गुस्से की शिकन रखी, नफ़ी में सर हिलाया। उसने उसे एकदम नीचे किया। उसकी चीख निकली। आह! आवाज़ पर हाजा चौंक कर उठी। सुलेमान! सुलेमान ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। बाजू, दरवाज़ा खोल दो, बाजू खोल दो। वो दीवानावार चिल्ला रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। तहलील ने लिहाफ से सर निकाला। सुलेमान की आवाज़, ये आदमी मुझे ज़मीन पर फेंक देगा, मेरी हड्डियाँ टूट जाएगी। हाजा दरवाजे पर आई। उसने गला खंकारा। वो कहने लगी, शाज़ उसे छोड़ दो, अभी हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, सुबह बात करेंगे। ऊपर अब्दुल तवाब के साथ तुम्हारा बिस्तर लगाया है, शब बखैर। शाज़ पलट गया। सुलेमान एकदम बोला, मुझे नीचे उतारे। हाजा मुतफक्किर हुई। नीचे उतारे? वो उसे उठाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। भाई, आखिर मेरा जुर्म क्या है? सहन में खामोशी छा गई तो हाजरा बत्तियां बुझाकर पलंग की जानिब आई। तहलील चित लेटते बोली, कर लेनी थी बात। हाजरा पलंग पर बैठते पैर उठाने लगी। रहने दो। शाज़ ऊपर की मंजिल पर आते हुए नज़रें घुमाकर उस घर को देख रहा था। पता नहीं उसकी माँ कहाँ रहती थी, घर के कौन से हिस्से में उसने उसे जन्म दिया था, ऊपर या नीचे। उसके वालिदैन का कौन सा कमरा था। वो अब्दुल तवाब के कमरे की जानिब जाने लगा। सुलेमान अब पुरसुकून था। कमरे में आते हुए वो पलंग पर बैठा। सुलेमान उसकी गोद से उतरने लगा मगर रुका। अब्दुल तवाब कपड़े तब्दील करके गुस्ल खाने से बाहर निकला। उसने मेज़ पर तय हुए कपड़ों की जानिब इशारा किया। आप भी कपड़े तब्दील कर ले, गालिबन हाजरा ने निकाले हैं। उसने इस बात में सर हिलाया। अच्छा। उसने अब सुलेमान को देखा। इसको इतने लाड़ क्यों हो रहे हैं? सुलेमान ने घूर कर उसे देखा। जब वो घूरता था तो उसकी आंखों के दरमियान दो एक तरफ और दो दूसरी तरफ शिकने पड़ा करती थी। वो घूम कर पलंग की तरफ आया। एक इसे गुस्सा भी बहुत आता है। वो पलंग पर बैठा। शाज़ ने गहरी सांस ली और सुलेमान की जानिब मुतवज्जा हुआ। सुलेमान, उसने उसे देखा। मैं तुम्हारी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब्दुल तवाब थकान से उसे देखते हुए लेटने लगा। सुलेमान पूरी तवज्जो से उसकी सुन रहा था। मैंने कभी उससे अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए किसी बात पर मना नहीं किया। वो कहाँ जाती है, क्या पहनती है, किससे बात करती है, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? अब्दुल तवाब का भाव उठा। एक मिनट। उसने अपनी उंगली शाज़ की बगल से निकाली। ये सवाल। शाज़ ने कुनखियों से उसे देखा। वो कोहनियाँ घसीट कर आगे आया। आपको नहीं लगता ये इजाज़त आपको मुझसे लेनी चाहिए? शाज़ ने सादगी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। क्यों? उसने बेइख्तियार पूछा। क्योंकि ये आज हाजरा के लिए तब बोला जब दाजी और तुम भी नहीं बोले। उसने फ़ख्र से सुलेमान को देखा। ये मेरा छोटा सिपाही है। सुलेमान के लबों पर मुस्कुराहट दराई। उस आदमी से कौन रूठ सकता था? वो चिच्चोर था। वो कैसे लोगों के दिल तोड़ सकता था? आई एम नॉट अ बैड गाय सुलेमान। वो दिल चुराता था, दिल तोड़ता नहीं। अब्दुल तवाब को जमाई आई। वो वापस जगह पर जाकर लेटने लगा। सुलेमान की आंखें फैली तो मज़ीद बड़ी लगी। समटाइम्स गुड गाइज हैव टू डू बैड थिंग डू बैड थिंग्स टू मेक द बैड गाइज पे। वो सांस लेने के लिए रुका। अब उसने पूछा, अब बताओ, क्या तुम मुझे इजाज़त देते हो उससे शादी करने की? उसने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे सर हिलाया। शाज़ के लबों पर मुस्कुराहट उतरी। शुक्रिया। शाज़ ने उसे नीचे उतारा। एक और बात। उसने उसके बाजू थाम लिए थे। शाज़ ने उसके चेहरे के करीब सरगोशी करते बताया, तुम नाजायज़ नहीं हो। सुलेमान का मुंह खुला। शाज़ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। सुलेमान का चेहरा सुर्ख था। वो बमुश्किल गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखों में पानी उतर रहा था। उसे उसके साथ हुई नीलोफर की बदसलूकियाँ याद आ रही थी। उसे सककर पूछने लगा, क्या वाकई? उसकी आंख से आंसू टूटे। शाज़ ने इस बात में सर हिलाया। मेरी माँ अच्छी औरत है। उसे हिचकी लग गई। अब्दुल तवाब ने एक आंख खोल कर उसे देखा। मैंने सुन लिया है। जवाबन शाज़ सख्ती से बोला। मैं बेल्ट उतार कर भुलवा भी दूंगा। और अब्दुल तवाब ने आंखें मूंद ली। वो इंतहाई संजीदगी से सुलेमान से कहने लगा, अगर तुम हाजरा को चुनोगे तो वो भी तुम्हें बहुत प्यार देगी, और तुम्हारी माँ तो तुम्हारी माँ है। वो आंसू से सर झटके हुए खड़ा था। मेरी माँ गंदी औरत नहीं। उसे नीलोफर के ताने याद आ रहे थे। गंदी माँ की गंदी औलाद। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। उसने शाहनवाज को सरदार के कहने पर इसलिए चीते की झूठी खबर दी क्योंकि असलम ने तुम्हें उससे ज़बरदस्ती ले लिया था।
تم بہت چھوٹے تھے، تمہاری ماں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی تھی۔ وہ بلبلا رہا تھا، آنکھ سے آنسو قطار در قطار ٹوٹ رہے تھے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے پوچھا، اگر میں ناجائز نہیں تھا، میری ماں گندی عورت نہیں تھی، تو پھر میں نے یہ سب کیوں برداشت کیا؟ جواباً وہ کہنے لگا، اگر کوئی ایک برداشت کرتا ہے تو دوسرا بھی برداشت کرتا ہے، ہم سب برداشت کرتے ہیں۔ برداشت کرنا زندگی کا حصہ ہے۔ شاہ صفدر آج بھی اسٹوئک تھا، بس ذرا سا مسکرانے کے ساتھ تھوڑا ہنس دیتا تھا، تھوڑا غصہ کر دیتا تھا، مگر اس کے خیالات میں برداشت کا فلسفہ اب بھی نشے کا ہی تھا۔ تاریک کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ غنودگی میں تحلیل نے کروٹ لی۔ اسے ٹھہر ٹھہر کر سانسیں لینے کی آواز سنائی دی۔ تحلیل کی نیند اکھڑی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اس کے حواس جاگے اور اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی۔ برابر سے اس نے ہاجرہ کو اکھڑتی ہوئی سانسیں لیتے ہوئے دیکھا۔ باجو، وہ ہڑبڑا کر آگے آئی۔ باجو، اس نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ اس نے غنودگی سے اسے دیکھا۔ اس نے منہ کھول کر گہرا سانس لیا۔ تحلیل نے کپکپاتے ہاتھوں سے دیوار کی جانب ہاتھ کیا۔ وہ تیزی سے سوئچ ڈھونڈتے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ باجو، وہ ساتھ ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ پر بٹن محسوس ہوئے۔ اس نے بٹن دبائے۔ کمرے میں روشنی ہوئی۔ اس نے نیچے دیکھا تو حواس باختہ رہ گئی۔ ہاجرہ کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ غشی میں جا رہی تھی اور اسے سانس لینے میں وہ دقت ہو رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار ہاجرہ کے اوپر سے پھلانگتے پلنگ سے نکلی۔ اس نے دروازے سے کنڈی ہٹائی اور سیڑھیوں کی جانب آئی۔ شاز بھائی، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلائی تھی۔ تابے، وہ خپتیوں کی طرح چلا رہی تھی۔ شاز بھائی۔ شاز کی آنکھ کھلی۔ عبدالتواب نے کروٹ لی۔ پلنگ پر سلیمان ان کے درمیان سو رہا تھا۔ شاز پلنگ سے نکلا۔ عبدالتواب کی آنکھ کھل گئی۔ شاز کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا۔ سلیمان بھی اٹھا۔ نیچے بخت روا جاگ گئے۔ اوپر اسلم کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ نیلوفر کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بیزاری سے بولی تھی۔ عبدالتواب اور شاز سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ بخت روا نیند میں لاٹھی کے سہارے ہاجرہ کے کمرے کی جانب جانے لگے۔ تحلیل کو دیکھ کر وہ رکے۔ شاز آگے آیا اور بوکھلائی ہوئی بولی، باجی کو سانس نہیں آ رہا۔ شاز دائیں جانب سے دوڑتا ہوا نیچے اترا اور عبدالتواب نے اس کا تعاقب کیا۔ سلیپ اپنے میں اگر تاخیر کی جائے تو حرکت قلب رک سکتی ہے۔ اسلم نیچے آنے لگا۔ اسلام کمرے سے باہر نکلا۔ نیلوفر جمائی روکتے سیڑھیوں کی طرف آئی۔ اسلام اور اسلم نیچے جانے لگے۔ نیلوفر جنگلے سے نیچے سارے خاندان کو جمع ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک سوچ سمجھ کر پلان کیا گیا تھا جس پر کسی کا بھی نام نہیں آتا۔ وہ جانتی تھی گھر میں صرف ہاجرہ میٹھا شوق سے کھاتی تھی، اس لیے اس نے خشخاش کا استعمال کیا تھا۔ کریلوں میں اس نے ٹماٹر کا استعمال ضرورت سے زیادہ کیا تھا۔ ٹماٹر میں دو تیزاب ہوتے ہیں جس سے گرد کی شکایت ہوتی ہے اور گرد سے اس سے سلیپ ایپنی ہوتا تھا۔ خشخاش کے استعمال سے اس پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ پاپی سیڈز سانس لینے میں دشواری یعنی لو بلڈ آکسیجن اور لو بلڈ آکسیجن حرکت قلب بند کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اس نے غصے سے سیڑھیوں کی ریلنگ تھام لی۔ ریلنگ کی ٹھنڈک اسے محسوس ہوئی۔ اس کے لبوں پر ابلیسانہ مسکراہٹ اترنے لگی۔ میں نے کہا تھا جو میری بیٹی کی خوشیوں کے راستے میں آیا میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ بخت روا کمرے میں آئے تو ہاجرہ نیلی پڑی تھی۔ آکسیجن کی کمی انسان کو خوفناک بنا دیتی ہے۔ اس کے ہونٹ نیلے ایسے جیسے موسم سرما نے اس کا خون جما کر نیلا کر دیا تھا۔ شاز اندر کمرے میں آیا۔ ہاجرہ کی سانسیں بالکل مدھم ہو گئی۔ عبدالتواب چیختا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ہاجرہ! شاز نے اس کے قریب جھکتے اس کا ہاتھ ہلایا۔ ہاجرہ! ہاجرہ! تحلیل کمرے میں دوڑی آئی۔ باجی غشی میں ہے بھائی، وہ نہیں اٹھ رہی۔ وہ کوشش کر رہی تھی اٹھنے کی۔ شاز ایک لمحے کے لیے حرکت نہیں کر سکا۔ میں بھی سوتے ہوئے جاگتی ہوں۔ اسی گاؤں میں ہاجرہ کی اسے بتائی ہوئی بات یاد آئی۔ وہ لاہور جانے سے پہلے ساری رات جاگی تھی۔ وہ نیند کے معاملے میں کمزور نہیں تھی۔ شی از ڈرگڈ۔ شاز اس کی طرف جھکا۔ عبدالتواب گاڑی نکالو۔ ہاں وہ کملا ہوا باہر کو دوڑا۔ بخت روا برف کے ہوئے کپکپاتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ شاز نے ہاجرہ کو اٹھایا۔ تحلیل مجھے وکس دینا۔ اس کے سینے سے لگے چہرے کی سبب اس کی مدھم سانسیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اسلم اسے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے ہاجرہ کا چہرہ چھونے کی کوشش کی۔ اسے بے سدھ نیلا پڑتے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ تحلیل چادر لے کر اس کے پیچھے آنے لگی۔ شاز نے لب کھولے، یہ آپ اپنی بھاوت سے پوچھیں، اور وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ تحلیل کرن کھا کر رکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسلام نے ناسمجھی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ بخت روا اندر کمرے میں تڑپتے ہوئے بیٹھے مسلسل کلمہ پڑھ رہے تھے۔ عمر رسیدہ آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ شاز اسے لے کر پیچھے گاڑی میں بیٹھا۔ ہاجرہ سونا نہیں ہے، وہ اس کا چہرہ تھپتھپا کر کہہ رہا تھا۔ ہاجرہ نہیں سونا نہیں ہے۔
حاجرہ نہیں، سونا نہیں ہے۔ اس کی نیم آنکھیں کھلی، شاز کی آواز گونج کر اس پار سنائی دی۔ آنکھیں پھر سے بھاری ہوئی، تحلیل بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ بھائی! عبدالتواب نے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھا۔ اس نے دوڑ کر آتے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور برابر میں بیٹھی۔ دروازہ بند ہوا، تحلیل پلٹی۔ اس نے چادر سے وکس نکالی اور پلٹ کر شاز کی جانب بڑھائی۔ بھائی! شاز اسے پکڑنے لگا تو اس نے اسے کھولا۔ کپکپاتے ہاتھوں کے سبب ڈھکن کھل کر گاڑی میں گرا۔ آدھی رات کے وقت ایک ہنگامے کا سما تھا۔ عبدالتواب نے تیزی سے ڈرائیو کرنا شروع کیا۔ تحلیل پلٹ کر لفظ اللہ کا ورد کرتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگانے لگی۔ سڑک پر سے تیزی سے گاڑی گزری۔ الماس آنکھوں کو سڑک پر رجب جیسا دراز کا تنساز دکھائی دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر سڑک خالی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اس نے لب کھولے مگر صورتحال دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ گاڑی آگے نکل گئی۔ رجب بدن پر چادر لپیٹے گلی سے نکلا۔ شاز نے حاجرہ کی ناک کے قریب وکس کی ڈبیا کی۔ حاجرہ نے گہری سانس لی۔ حاجرہ! تحلیل نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ آدمی رویا نہیں تھا لیکن حاجرہ نے اسے تقریباً رلا دیا تھا۔ سونا نہیں ہے حاجرہ، شاز کی آواز میں بے تحاشا خوف تھا۔ باجی سونا نہیں ہے۔ تحلیل نے لب کھولے۔ بھائی! اماں نے حاجرہ! اس نے حاجرہ کی سانس کی رفتار محسوس کی، بے حد کم۔ وہ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ شاز کا ہاتھ اس کے چہرے پر پڑا۔ وہ بہت ٹھنڈی تھی۔ اس نے حاجرہ کی نبض دیکھی۔ وہ کیوں ٹھنڈی ہو رہی تھی؟ اس کا ذہن گڑمڑ ہو رہا تھا۔ اس نے حاجرہ کا سینہ دباتے اس کا منہ کھول کر اسے سانس پہنچانے کی کوشش کی۔ ایمرجنسی میں طبی مدد CPR۔ تو تحلیل نم آنکھوں سے شاز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسترحانہ انداز میں اسے کہہ رہا تھا، حاجرہ پلیز سانس لو۔ کبھی وہ اسے جگا رہا تھا، کبھی اس کی نبض دیکھ رہا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر ایمرجنسی میں حاجرہ کو لے کر جا رہے تھے۔ بگدڑ میں ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تھا، آپ مریضہ کے کون ہیں؟ وہ سن تھا، بالکل سن۔ اس کی آنکھیں منجمد تھیں۔ عبدالتواب درمیان میں آیا، میں بھائی ہوں اور یہ ہونے والے شوہر۔ اسپتال کی بھیڑ میں وہ رک گیا۔ شاید وقت رکا تھا مگر شیشہ ساز سے تو وقت پھسل رہا تھا۔ دنیا اور اس کے مسافر اپنی منزل کی جانب سرگردہ تھے۔ اس رات شاز صفدر کو اندازہ ہوا تھا کہ برے وقت کے خوف سے اچھے دنوں سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس کی بیوی تھی مگر وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کے دل کی مرڈر مسٹری نے اس کی پوری ذات کو مسٹری بنا دیا تھا۔ جسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، اسی کے لیے اقرار نہیں کر سکا تھا کہ وہ اس کا کیا تھا۔ جب دل رکتا ہے تو اس ایک ایک لمحے میں انسان کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اسے لگا تھا اس کی ساری زندگی داؤ پر لگ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بیٹھا تھا۔ دل کی موت تب نہیں ہوتی جب دل رکتا ہے، دل کی موت تب ہوتی ہے جب دھڑکنوں کے دھڑکنے کا احساس شد ہوتا ہے۔ اسے حاجرہ سے کہے اپنے الفاظ یاد آ رہے تھے، جب اپنی 20 میں تھا تو تمہیں دیکھ کر میری ہارٹ بیٹ مس ہوتی تھی، اب 30 میں ہوں تو لگتا ہے 60 برس کی عمر میں بھی دیکھوں گا تو یہی حال ہوگا۔ اللہ اسے اتنی مہلت تو دینا کہ وہ اسے دیکھ دیکھ کر جی سکے۔ طبیب اسے تیزابیت ختم کرنے کی دوا دے چکے تھے۔ گزشتہ 1 گھنٹے سے وہ آکسیجن پر تھی۔ صورتحال دیکھتے اسے بتایا جا رہا تھا، ابھی 1 گھنٹہ اور رکھنا پڑ سکتا ہے۔ سانس لینے میں اب بھی دشواری تھی۔ عبدالتواب اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ شاز کا سر جھکا ہوا تھا۔ نیند نہ پوری ہونے کے سبب پھر سے اس کے سر میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ تھکان سے کہنے لگا، میں جب بھی اسے اس گھر میں جانے دیتا ہوں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا پر مجبور ہوں۔ وہ گھر اس پر بہت بھاری ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے واقعی اسے مارنے کی کوشش کی؟ دوسری طرف اسلام بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نیلوفر بے نیازی سے باہر کھڑکی سے تاریک گلی کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم پر قتل کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ میں نے سردار سے سودا کیا ہے۔ اسلام ٹھٹک گیا۔ کھڑکی کے شیشے پر دھند جمنے لگی۔ نیلوفر کے نقوش تیکھے ہوئے۔ وہ شاز کو واپس لانے کے لیے اس عورت کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے اسے روکنا چاہتی تھی۔ اس نے پلٹ کر تمسخر کرتے اسے دیکھا۔ تم سے تو میں کوئی توقع نہیں کر سکتی، اس لیے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے مجھے خود کچھ کرنا پڑا۔ اسلام ششدر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں شاید اس کہانی میں کمزور مہرہ ہوں پر مہرہ کبھی سرنڈر نہیں کرتا۔ کھیل میں ایک ایسا وقت آتا ہے۔ وہ رانی کی چال میں گھوم کر کرسی پر بیٹھنے لگی۔ کھیل میں ایک وقت آتا ہے جب شاہ سے زیادہ مہرہ طاقتور ہوتا ہے، تب کوئی کھیل نہیں ہوتا جب مہرہ کھیلنے سے انکار کر دے۔ مسکرانے کے سبب اس کے دائیں گال میں گڑھا پڑا۔ اس نے کرسی کے بازو کو دیکھتے ہوئے تھاما
اور اسے چھو کر ہاتھ اٹھایا۔ یہ زندگی بھی مہرہ ہے، ایک دفعہ فیصلہ کر لو تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ وہ ملکہ ہے سب سے طاقتور، میں وہ مہرہ جو سب سے کمزور۔ مگر اگر ہم سے پوچھا جائے کہ سب سے کمزور کون ہے تو جواب ہوگا شاز۔ وہ مکارانہ انداز میں مسکرائی۔ مجھے شاز کی کمر توڑنی ہے، یہ گھر میرا ہے۔ اس نے حریصانہ نگاہوں سے اس گھر کی دیواروں کو دیکھا۔ میں وہ مہرہ نہیں جسے شاہ کی عظیم خواہشات پر زچ کر دیا جائے گا۔ کبھی بھی ایک مہرے کی صلاحیت کو حقیر نہیں سمجھتے۔ میرے والد کہتے تھے، شطرنج میں جو مہرہ اپنے سفر پر نکلتا ہے، اختتام میں وہ عظیم ملکہ بن جاتی ہے۔ اسلام افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نیلوفر نے جذبز ہوتے اسے دیکھا۔ تم نے ہاجرہ کو اس گھر سے نکلوایا تھا، اسلام اس کی مکاری کو پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلوفر کا چہرہ غضب سے سنجیدہ ہونے لگا۔ تم نے اسے مہرہ بنایا تھا اور وہ اپنے سفر پر نکل پڑی۔ آج وہ عظیم ملکہ ہے اور ملکہ بہت طاقتور ہوتی ہے، وہ بچ جائے گی۔ اسلام کے لبوں پر ایک چت کر دینے والی مسکراہٹ اتری اور نیلوفر نے غصے سے مٹھیوں سمیت لب دبا لیے۔ اس نے رخ پھیرا۔ اسلام محفوظ ہوا۔ اس نے بند مٹھی اسے دکھائی اور چترائی سے کہنے لگا، ایوری پون از اے پوٹینشیل کوئین۔ اس کے کہے کمرے میں گونجے۔ نیلوفر کے چہرے پر ناگواریت کے آثار واضح ہونے لگے۔ وہ شاہ ہے، سب کو استعمال کرتا ہے، اپنی رانی کو بھی، گویا اسے اس سے کتنی محبت ہو۔ وہ فطرتاً مجبور ہے، فتح کے لیے وہ سب کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی مات ہوتی ہے، موت نہیں، اور ہارنے کے بعد وہ ایک نئی بازی کھیلتا ہے۔ وہ سردار کے پاس کبھی واپس نہیں جائے گا۔ اسلام کے کہے پھر سے کمرے میں گونجے، وہی میرا مسیحا ہے، وہ مجھے سردار سے بچائے گا۔ نیلوفر نے گنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اور اس کے پاس میری بیوی ہے، وہ میری بیوی کو اس گھر میں لے کر آئے گا۔ نیلوفر اس پر چلا پڑی، تمہاری بیوی میں ہوں۔ اسلام نے ترمیم کی، تم میری پہلی بیوی ہو، وہ میری دوسری بیوی ہے۔ نیلوفر کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی، وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ اس کی خوفناک چیخیں کمرے سے باہر جانے لگی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی اسلام، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اور اسلام سر پیچھے کہا لگا کر ہنسا۔ اسے لگا وہ زچ ہو گئی، وہ اپنے شاہ کے ہاتھوں زچ ہو گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے چہرے کے زاویے درست کرنے لگی۔ تمہارے پاس اس کی اور اپنی شادی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ سنتے اسلام رکا۔ اس نے مصنوعی انداز میں سوچتے ہوئے بھوं کھجایا۔ ہاں، وہ رکا، لیکن اس نے اسے دیکھا۔ وفاقی شریعت کورٹ میں پاکستان کا قانونی فیصلہ ہے، نکاح کو باقاعدہ رجسٹر کروانا ضروری نہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں اقبال کر لیں کہ وہ میاں بیوی ہے تو وہ میاں بیوی ہی تصور ہوں گے۔ نیلوفر دیوانہ وار چلائی، آہ اسلام! وہ اسے مزید تکلیف پہنچاتے کہنے لگا، یہ گھر شاز نے بخت روا کو دے دیا ہے، یعنی اس سب میں میرے بیٹے سلیمان اور اس کی ماں کا بھی حصہ ہوگا۔ تم زچ ہو گئی ہو نیلو، تمہاری ہر مکاری زچ ہو گئی۔ نیلوفر کی سیاہ دنیا دھواں دھواں ہو رہی تھی۔ وہ نم ہوتی آنکھوں سے کرسی تھام رہی تھی۔ وہ سکتے میں جاتے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ بدرانیاں وہ شہزادیاں ہوتی ہے جنہیں بچانے کوئی نہیں آتا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹے۔ میری شہزادی مجھ سے چرا لی گئی۔ وہ تحلیل کو خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہاجرہ اس ننھی بچی کو اس سے دور لے کر جا رہی تھی۔ سیاہ دھواں سفید میں مخلوط ہو رہا تھا۔ سلیمان اور الفت کا حالہ اسے اپنے گرد منڈلاتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ میں غم اور خاک کا تلخ مجسمہ ہوں۔ غموں نے میرے سینے میں برف کی سلج رکھ دی ہے۔ جہاں کبھی میرا دل پوری آب و تاب سے چمکتا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹے۔ سفید دھواں منظر کو تاریک کرنے لگا۔ وہ مہرہ تھی، اس کے پاس آگے بڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، یہ جانتے اس کا مقدر زچ ہونا تھا۔ دوسری طرف شاز کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، اپنے جوتوں کی جانب مستقل دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں ماضی کا منظر چل رہا تھا۔ کالج کے باہر دیوار سے سائیکل لگی تھی۔ سڑک پر کلفی والا بادامی کلفی کی آواز لگا رہا تھا۔ ہاجرہ کالج یونیفارم میں ملبوس، کندھے سے ٹیک لگائے کلفی کھا رہی تھی۔ سیاہ بالوں کی کمر تک آتی چٹیاں دائیں اور بائیں بوبی پن لگائی تاکہ بال چہرے پر نہ پڑے۔ آنکھوں میں سرما۔ ایک زمانہ تھا جب وہ خالص مشرقی خوبصورتی لگا کرتی تھی۔ وہ فاصلے پر جھاڑیوں کے قریب کھڑے شاز کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کلفی نہیں کھانی؟ اس نے سامنے نظر دوڑا کر دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں میٹھا نہیں کھاتا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ مت کھاؤ۔ شاز نے گنکھیوں سے اسے دیکھا۔ واپس گھر کیوں نہیں جاتی؟
وہ کلفی کھاتے ہوئے رکی، اس نے لب دبا لیے۔ شاز نے اس کے نقوش تیکھے ہوتے دیکھے۔ اگر مناسب نہیں لگتا تو مت جواب دو۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چچی نے ادھر سب کو کہا ہے میں اچھی لڑکی نہیں، چچی ہمیشہ مجھے باتیں سناتی ہے اور چچی مجھ سے بہت کام کرواتی ہے، سارا دن مجھے گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں اور بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ وہ میرے لیے 30 سال کے آدمیوں کے رشتے بھی ڈھونڈ کر لے کر آتی ہے۔ وہاں میری زندگی کسی جہنم سے کم نہیں ہے۔ کالج ختم ہونے والا ہے، اب سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ چچی کو تو یہ تک مسئلہ ہے میں میٹرک سے آگے کیوں پڑھ رہی ہوں، اب کچھ دنوں بعد پھر تماشا ہوگا۔ کچھ سوچتے شاز نے کہا بی اے کر لو، پھر وکالت کر لینا، یا چاہو تو ایم اے کر لو۔ اس نے اسے دیکھا اور کلفی چکھی۔ ویسے بننا تو میں وکیل چاہتی ہوں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اس نے احسن سے سنا تھا وہ کیا کرنا چاہتی تھی۔ اپنے داجی سے بات کروں گی۔ کسی خیال پر اس نے اسے دیکھا۔ کلفی کی ڈنڈی اچکائی۔ یہ تم میرے پیچھے یہاں آئے ہو تو تمہارے گھر والے تمہیں کچھ کہتے نہیں؟ انہیں تمہارا پتہ ہے، اس کے سامنے دیکھتے سادگی سے بتایا تھا۔ وہ ذرا چونکی۔ تو کیا وہ کچھ نہیں کہتے؟ تم ایک لڑکی کے پیچھے یہاں آ گئے؟ وہ کہنے لگا کام بھی تو کرتا ہوں اور میرے گھر کے لوگ بہت آزاد خیال ہے۔ حاجہ نے ایک نظر اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ کب تک میرے پیچھے گھومو گے؟ اس نے ناک سکیڑی۔ اور ایک کلرک سے میں شادی نہیں کروں گی۔ مجھے کسی سرکاری بڑے افسر سی ایس ایس آفیسر پر پروسیکیوٹر یا پھر جج سے شادی کرنی ہے۔ مجھ سے شادی کرنی ہے تو خود کو قابل بناؤ۔ اس نے نظر ترچھا کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی مادہ پرست ہو۔ وہ انسنی کر کے اپنے دل کی خواہشات اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے والد کے گھر بڑے کشیدہ حالات دیکھے ہیں، اس لیے مجھے ایک امیر آدمی سے شادی کرنی ہے جس کے پاس گھر، گاڑی، پیسہ سب ہو، اور وہ مجھے کم از کم 10 تولے سونا تو ڈالے۔ محترم شاز، یہ سنتے اس کا سر اٹھا۔ اس کے سامنے طبیب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگا۔ شی از انٹاکسیکیٹڈ۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچنے لگا۔ تحلیل یہ سنتے چونکی۔ وہ بولنے لگی۔ عبدالتواب نے اسے گھور کر خاموش رہنے کا کہا۔ عبدالتواب دھیرے دھیرے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ مریضہ کا بلڈ الکوہل لیول نارمل نہیں۔ وہ آہستگی سے بولی میری ماں اتنا نہیں گر سکتی۔ وہ گر سکتی ہے، جواباً عبدالتواب دبے دبے غصے سے بولا تھا۔ اس نے ہماری دادی کو مارا تھا۔ شاز بھائی نے دادی کو دیکھا تھا۔ دادی کی پسلیاں بالکل رپچر تھی۔ اگر وہ اوپر سے غلطی سے گرتی تو انہیں فریکچر آتا، کیونکہ ہماری اوپر کی سیڑھیاں کم ہے اور اس کے بعد کافی جگہ ہے، لیکن جس طرح ان کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی تھی صاف واضح تھا انہیں 1 نہیں 2 بار دھکا دیا گیا تھا۔ حیرت کے سبب تحلیل کی آنکھ سے آنسو ٹوٹے۔ تمہاری ماں ایک انتہائی بدفطرت عورت ہے، وہ ہماری دادی کو مار چکی ہے۔ اس نے ہاجرہ کی زندگی بد سے بدتر بنا دی، اتنی بدتر کہ وہ کبھی یہاں واپس آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تمہاری ماں نے اس چھوٹے سے بچے سلیمان کو حرام کی اولاد کہہ کر اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ناجائز نہیں تھا۔ تمہارے اور رجب کے اشتہار کے لیے بھی اسی نے مجھے پیسے دیے تھے، اسی نے ابو کو شاز بھائی کی مخبری کی اور میری بہن کی زندگی مزید جہنم بنائی۔ تمہارے پیچھے اس نے مجھے فریب دے کر سلیمان کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے رجب پر زانی ہونے کا الزام لگانے کی کوشش کی اور اب اس نے ہاجرہ کو مارنے کی کوشش کی۔ کس قدر سفاک قاتل ہے تمہاری ماں۔ ہاجرہ کا سلیپ اپنیا اتنا خوفناک نہیں تھا، پر تمہاری ماں نے بڑی مہارت سے اسے جان لیوا بنا دیا ہے۔ اگر اسے لیٹ کر سانس نہیں آتا تو وہ اٹھ جاتی، زیادہ سے زیادہ اس کی نیند خراب ہوتی، لیکن اسے نشہ آور دوا دینا یعنی اسے باندھ کر مارنا، بے بس کر دینا تاکہ اس کا نیند میں دم گھٹ جائے یا اس کا دل بند ہو جائے۔ شاز کے سی پی آر کرنے کی وجہ سے صورتحال قابض میں تھی۔ تحلیل کا سانس لینا محال تھا، آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ عبدالتواب نے لب بھینچ لیے۔ ضبط کر کے اس نے لب کھولے۔ اور پتہ ہے اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اسے پیسہ، دولت، عیش، توجہ اور گھر چاہیے، وہ گھر جو ہمارا ہے ہی نہیں۔ ظلم کی بنجر زمین پر وہ اپنا گلستان بنانا چاہتی ہے۔ وہ اپنے شانہ بشانہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی، کسی کو بھی نہیں۔ جو اس کی زندگی میں مداخلت کرے وہ اسے تباہ کر دیتی ہے، جیسے اس نے الفت کو تباہ کر دیا اور اب میری بہن کو تباہ کر رہی ہے۔ اس کی خوشیوں کا ذرائع تم ہو۔ وہ چیخا۔ تحلیل کپکپا گئی۔ شاز نے اوپر آواز پر ان کی جانب دیکھا۔ وہ ان کی جانب آنے لگا۔ لیکن تم اس کے لیے اس کی بیٹی نہیں کٹ پتلی ہو۔ قدموں کی آواز پر عبدالتواب نے سامنے دیکھا۔ وہ کہنے لگا اسے کچھ مت کہو، اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تحلیل نے ندامت سے پلکیں جھکا لی۔
رہی بات نیلوفر کی، توکل سے اس کے لیے سرپرائز شو شروع ہونے والا ہے۔ اس نے اب تحلیل کو دیکھا۔ تحلیل، اس کی بھیگی پلکیں اٹھی۔ نیور کوئٹ آن رجب۔ وہ اصرار کرتی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تحلیل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو بھٹک جائے گا۔ یہ سوچتے وہ دیوار سے ٹیک لگانے لگا۔ پیچھے کے دانتوں کو اس نے زبان سے چھوا۔ زیرک نگاہیں پھری۔ ابھی چند لمحے قبل وہ عبدالرفیق سے بات کر رہا تھا۔ تمہارا شک ٹھیک تھا۔ ابھی تمہارے سسرال سے چرس ملی ہے، اوپر سے ریڈ کا آرڈر آیا ہے۔ تمہارے سسر اور چچا میرے ڈھونڈنے سے پہلے فرار ہو چکے تھے۔ شکر ہے میرا تبادلہ ہوا ہے یہاں، اس لیے میں نے سب سنبھال لیا ہے۔ مال تمہارے سالے کے کمرے سے ملا ہے۔ یقیناً یہ کام تمہارے ساڑو کا ہے۔ میں تو تمہیں یہی ہدایت کروں گا، اس سے جتنی جلدی ہوتا ہے سیٹل کر لو، نہیں تو وہ لڑکا تمہیں بہت مشکل وقت دینے والا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگ رہا ہے وہ سیٹلمنٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر عبدالتواب کو دیکھا۔ اس بچے کو چھوڑا ہاجرہ کبھی میری صورت نہیں دیکھے گی۔ اس نے سینے سے بازو لپیٹتے آنکھیں مون لی۔ رجب کو چھوڑا تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور پھر اس سب سے بے خبر معصوم تحلیل کو دیکھا۔ اگر میں صرف اپنا مفاد سوچوں تو ایک اور وکٹم ہاجرہ پیدا ہو جائے گی۔ کیسے سیٹل کروں سب؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کاش ان بچوں کے مسئلے بچپن کی طرح ہوتے۔ ایک سندل کا شربت لے کر آنا۔ ماضی سے اسے بازگشت سنائی دی۔ شربت کی دکان میں وہ اسٹول پر بیٹھا آرڈر دے رہا تھا۔ شاز بھائی۔ کمروں لڑکوں کو آواز پر اس نے سامنے سر جھکا کر دیکھا۔ اس نے مجھے درزی کا بچہ کہا ہے، اس نے مجھے نشئی کا بچہ کہا ہے۔ دکاندار نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا۔ ہاں تو کیا غلط ہے؟ اس نے گلاس اٹھا کر اسٹول ان کی جانب موڑا۔ وہ دونوں بچے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہارے ابو کپڑے سیتے ہیں تو تم درزی کے بچے ہو۔ اس کی نظر عبدالتواب پر آئی۔ اور تمہارے ابو؟ عبدالتواب نے غصے سے ماتھا پیٹا۔ اوفو، میں نشئی کا بچہ نہیں ہوں۔ نشئی کا بچہ وہ ہوتا ہے جس کا باپ نشہ کرے۔ میرا باپ نشہ بیچتا ہے، میں منشیات فروش کا بچہ ہوں۔ یہ سنتے رجب نے اسے دیکھا اور غصے سے بولا، تم کتے ہو۔ اس نے منہ کھول کر تھوک نکالی۔ شاز نے اس کا شانہ ہلایا۔ اوہو، اس کی کڑکدار آواز پر رکا۔ عبدالتواب آگے آنے لگا۔ تم کتے کے بچے ہو۔ شاز نے اسے گھور کر دیکھا۔ جواباً رجب نے کہا، تیری بہن۔ اوئے، اس نے ان دونوں کو جھڑکا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ماؤں بہنوں پر نہیں جاتے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اب رجب کی جانب متوجہ ہوا۔ اور رجب یہ نشئی کا بچہ نہیں، یہ منشیات فروش کا بچہ ہے۔ اس نے شربت کا گھونٹ لیا اور عبدالتواب سے کہنے لگا، عبدالتواب، پہلے تمہاری بہن کم پریشان رہتی ہے، آئے دن بچوں کو پریشان کرتے ہو، خیال کیا کرو تھوڑا۔ اب اس نے رجب کو دیکھا، اور تم اپنے بڑے بھائی کا خیال کیا کرو، سارا گھر اسے سنبھالنا ہوتا ہے۔ جواباً وہ اسے دیکھتے مان سے بولا، اسی لیے تو آپ کے پاس آتا ہوں۔ شاز کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، پر اس نے رخ پھیر لیا۔ مجھے پتا ہے آپ میرے سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ وہ اسپتال میں آہیں بھر رہا تھا۔ کاش تم ابھی بھی میرے پاس آ جاؤ رجب، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ شاز نے رجب کو بہت پیار دیا تھا، اب وہی پیار اس کے اور رجب کے آڑے آ گیا تھا۔ مخالف کوئی اور ہوتا تو وہ لڑ لیتا، شاز رجب سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ نرس اس کے پاس چلی آئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بتانے لگی، اب مریضہ کا آکسیجن سچویشن نارمل ہے۔ ڈاکٹر آتے ہیں تو معائنے کے بعد بتائیں گے کب ڈسچارج کرنا ہے۔ ہوش نہیں آیا؟ اس نے فوراً سے پوچھا تھا۔ وہ ابھی غشی میں ہے، جب نشہ اترے گا تب ہی پوری طرح ہوش میں آئیں گی۔ اس نے سر کو خم دیا۔ ٹھیک، اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت مزیدار ہے تو میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ کمنٹ ضرور کریں، ضرور بتائیں کہ ناول کیسا ہے اور آپ کس کنٹری سے میرے اس ناول کو سن رہے ہیں۔ تو چلے ملتے ہیں، اللہ حافظ۔